الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اے ایمان والو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر وہ ظاہر کی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو وہ تمہیں بری لگیں. کہ ایسے سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دیے جائیں تو وہ تم کو اچھے نہ لگیں. یہ ممانعت جو ہے نزول قرآن کے وقت تھی. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرما دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ وہ پہلے حلال تھی، اب اس نے سوال کیا تو بعد میں پھر وہ حرام کر دی گئی. تو ایسے یعنی بے مقصد سوال جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، ایسے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. اور آج بھی کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کام نہیں ہے، مطلب کوئی نہیں ہے، ویسے جو ہے نا سوالات کرتے رہنا ایسے. تو اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور آگے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو ان کے متعلق، حین، کہ جس وقت، ينزل القرآن، قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، وہ ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے، عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا، درگزر کیا اللہ نے تم سے. یعنی فرمایا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم، اللہ رب العالمین نے تم پر پابندی نہیں لگائی، یعنی کئی چیزیں تمہارے لیے چھوڑ دی ہیں، نہ ان کو حلال کہا نہ حرام کہا، یعنی وہ جائز کام ہے، تم کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. ان کے متعلق سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے وہ بھی بتا دی، جو حرام ہیں وہ بھی بتا دیں. اب حرام سے بچنا ہے، اور جن کاموں سے شریعت نے منع نہیں کیا، نہ ان کے کرنے کا حکم دیا نہ ان سے روکا ہے، اب وہ کام جائز ہیں، وہ کرنے چاہیے. اب ان کے متعلق حیل و حجت کرنا، سوال کرنا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے، اب زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اب وہ صحابی بار بار پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ساتھی خاموش ہوئے، 3 مرتبہ اس نے سوال دہرایا کہ اللہ کے پیغمبر ہر سال حج فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نام تو وہ فرض ہو جاتا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوتا، تم اس کی طاقت نہ رکھتے، اور جب طاقت نہ رکھتے تو پھر مجرم بنتے. تو اس لیے ایسی باتوں سے، ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا. انسان کو بھی بچنا چاہیے. بس جو چیزیں، جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کرنے چاہیے، ان میں ثواب ہے، اجر ہے، اور ثواب بھی بتائے گئے ہیں. اور جن کاموں سے شریعت نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان کاموں سے رک جانا چاہیے، ان کے کرنے پر گناہ ہے. اور کئی طریقوں سے جو ہے نا روکا گیا ہے. کبھی ان کی سزا بیان کی گئی ہے، کبھی کہا گیا کہ اس سے بچ جاؤ، کبھی ان کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. تو ان چیزوں سے رک جائیں، اور باقی جن چیزوں کے متعلق شریعت خاموش ہے وہ چیزیں جائز ہیں، ان کے متعلق زیادہ غور و فکر کرنے کی یا سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ، اور اللہ رب العالمین، غفور حلیم، معاف کرنے والے اور بہت بڑے حوصلے والے ہیں. قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا، قوم، ایسی قوم نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، ثم پھر اصبحوا، ہو گئے وہ، بہا، اس کے ساتھ، کافرین، کفر کرنے والے. کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح کے سوالات کیے تھے، پھر کیا ہوا؟ جب وہ سوالات کرتے گئے تو ان پر مشکل آتی گئی، جب وہ کام مشکل ہو گیا تو وہ پھر کر نہ سکے، جب کر نہ سکے تو پھر اس حکم کے وہ انکاری بن گئے، کافر بن گئے. اور اس کی مثال ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، جہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا ایک گائے ذبح کرنے کا. سورہ بقرہ ہے نا، تو اسی واقعے کی وجہ سے وہ سورت کا نام بھی بقرہ رکھا گیا ہے. تو ہم نے وہاں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اب آگے انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہو؟
اس کی عمر کتنی ہو بتا دی گئی کہ عمر اتنی ہو، اب اس کا رنگ کیسا ہو رنگ بتایا گیا، پھر انہوں نے مزید سوالات کیے۔ تو جب یہ ساری پابندیاں لگیں تو ان کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا، جب کہ انہیں پہلے کیا کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، بس ذبح کر دینی چاہیے جیسے بھی ملتی۔ جب انہوں نے پابندیاں اپنے اوپر خود لگوا لیں بار بار سوالات کرنے سے، تو پھر اس طرح کی گائے انہیں ملی ایک بندے کے پاس، اس نے بہت مہنگی وہ گائے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے سے ہمیں روکا گیا، اور خصوصاً اس وقت تھا۔ آج بھی جن چیزوں کے متعلق ہمارا جن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، ان کے متعلق پوچھنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی نماز کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے معاملات تعلقات وہ بہتر سے بہتر کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ وہ کام، ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے پوچھا مجھ سے کہ شیطان جو تھا وہ فرشتہ تھا یا جن تھا، فرشتہ تھا یا جن تھا؟ میں نے بتایا کہ وہ جن تھا۔ کہتے ہیں اب جن جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا؟ اب اس طرح کے سوالات جو ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا، جیسے تھا، قرآن تو کہتا ہے کان من الجن، وہ جن تھا، اللہ نے اسے جیسے بھی وہ رہتا تھا۔ ان کے متعلق اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، اس طرح کے جو ہے نا سوالات کرنے سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ آگے مزید یہاں اب سورۃ المائدہ ہے نا، یہاں اس آیت میں کافروں کے بد عقائد جو تھے، بتوں کے نام پر وہ جانور قربان کرتے تھے، ان کے نام کے نذرانے دیا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں، وہ یہاں اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرہ، کوئی بحیرہ، ولا صائبہ، اور نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام۔ یہ 4-5 جو نام ہیں نا، یہ جانوروں کے نام ہیں۔ جانور جو ہے کہتے ہیں بحیرہ، بحیرہ وہ اس جانور کو کہتے کہ جس جانور کا دودھ دوہنا وہ چھوڑ دیتے تھے، اور بتوں کے نام پر اسے اس جانور کو چھوڑ دیتے، یعنی اس کا دودھ جتنا بھی ہوتا وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، اور اس کے تھنوں کو اپنے لیے دودھ لینے کے لیے ہاتھ بھی نہ لگاتے، تو اس جانور کو وہ بحیرہ کہتے۔ اور صائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی سامان لاتے تھے، یعنی یہ بت کے نام کا ہے۔ اب وہ جہاں سے مرضی کھائے، جس کے کھیت میں جائے، جس کے گھر میں جائے، جہاں جیسے رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، یعنی یہ بت کے نام پر آزاد ہے۔ ولا وسیلہ، اور نہ اللہ نے کوئی وسیلہ بنایا۔ وسیلہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہتے کہ جس کے پیٹ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ مادہ اونٹنی پیدا ہوتی، یعنی ایک مرتبہ اس نے مادہ اونٹنی جنم دی، اب پھر دوبارہ اس کے پیٹ سے دوبارہ بھی اونٹنی ہی آئی، درمیان میں کوئی نر پیدا نہیں ہوا۔ اب 2 مرتبہ مادہ اونٹنی دینے کے بعد اس اونٹنی کو وسیلہ کہا جاتا، اور اسے بھی بت کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے، اور اسے بھی کوئی نہیں روکتا تھا کہ جس کے کھیت میں جائے، جہاں سے مرضی کھائے، اس کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ اور حام جو ہے وہ اس نر اونٹ کو کہتے، اس طرح ہمارے ہاں بھی سانڈ ہوتے ہیں، مختلف جانور جہاں زیادہ رکھے ہوں جن لوگوں نے، ان کے پاس کچھ نر جانور ہوتے ہیں وہ جفتی کرنے کے لیے، تو حام اس اونٹ کو کہتے جس کی اولاد بہت بڑھ چکی ہوتی، یعنی کئی جانوروں کے ساتھ، کئی اونٹنیوں کے ساتھ اس نے جفتی کی، اب اس کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی اور اس کی نسل کافی آگے چلی جاتی، تو پھر اس اونٹ کو بھی بت کے نام پر وقف کر دیتے، اسے بھی کوئی نہیں روکتا تھا۔ تو یہ سارے انہوں نے اپنی زبان میں یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سب کا انکار کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم ان کے نام پر دو۔ اب وہ بتوں کے نام، بت جو تھے وہ انبیاء کے مجسمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے، انبیاء کے مجسمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اب اس کے نام پر وہ یہ جانور قربان کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں، آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، وہ جو اللہ کے نیک ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کی قبروں پر جا کر یہی کچھ کرتے ہیں، وہاں جانور بھی قربان کرتے ہیں، وہاں دیگیں بھی پکاتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں
انہی چیزوں کا تو انکار کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی مجھے ملے، میں نے سمجھایا اسے کافی دیر، تو میں نے کہا یہ جب تم دیتے ہو 11ویں شریف پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی، یہ غیر اللہ ہے۔ نیاز جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نیاز عبادت ہے۔ عبادت اب ہم نے غیر اللہ کے نام پر کیوں کی؟ کافی دیر میں نے سمجھایا بھائی کو، تو آخر میں کہنے لگے آپ نے تو ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ میں نے کہا عمل تو وہی ہیں، صرف ہم نے جو ہے وہ نام چینج کر لیے ہیں اور اپنی طرف سے تعویلیں کر لیں کہ ہم تو غیر اللہ کے نام پہ تھوڑی دے رہے ہیں، ہم اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ ذبح تو کیا، نیت کیا ہے؟ نیت تو یہی ہے نا۔ اب یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بارشیں دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ چیزیں وہ کیوں کرتے؟ یہ جانور کیوں وہ بتوں کے نام پر قربان کرتے؟ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں نا، یہ اللہ کے اولیاء تھے، یہ نیک تھے، یہ اللہ کے قریب تھے، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر یہ چیزیں کیوں قربان کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان ساری چیزوں سے روکا۔ اللہ فرماتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرو، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ۔ وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں کہی ہیں، اللہ نے یہ ان کاموں کا حکم نہیں دیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے جو ہیں وہ بے عقل ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں، تعالوا، کہ آؤ تم، الا، اس چیز کی طرف، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُول، اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، جس پر پایا ہم نے، علیہ، جس پر آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یہ ہمیں کافی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں؟ کیا وہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ کیا بے وقوف تھے؟ اگر ہم آج ان چیزوں کو چھوڑیں تو پہلے ہم یہ کہیں کہ وہ غلط تھے۔ اللہ فرماتے اولو کانا، اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، نہیں تھی عقل ان کو کچھ بھی، جنہوں نے یہ سارے کام ایجاد کیے، شرک کی ابتدا کی، ان کے پاس تو کوئی عقل ہی نہیں تھی۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس پہنچ چکے، اب تم تو چھوڑ دو نا۔ تم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج لے کر جو اڑے ہوئے ہو، کیا تم بھی ویسے بے عقل رہو گے؟ اور آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے، جیسے میں نے پیچھے کہا نا، یہ سارے کام اسی طرح کے کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس پر آؤ، جو عقیدہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے اس کو اپنا لو، اور یہ ساری چیزیں رسم و رواج چھوڑ دو، تو آگے سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کافی ہیں۔ کیا ان کے پاس عقل کم تھی؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے۔ تعالوا الی ما انزل اللہ، اس کی طرف آئیں جو اللہ نے اتارا ہے، جو عقائد اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں، جو طریقہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپنائیں، آج کئی لوگ حدیث آنے کے بعد کہیں گے باپ کا طریقہ تو یہ ہے، میرے استاد تو ایسے کرتے تھے۔ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد جو یہ کہے کہ میرے قبیلے والے، میری قوم والے، یا میرا باپ، میرا استاد ایسے کرتا تھا تو میں ایسے کروں گا، تو کیا ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہی ہوں تب بھی انہوں نے باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے۔ تو قربان جائیں صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی حدیث پڑھ کے مسئلہ بتلایا حج کرنے والوں کو، تو آگے سے بندہ کہنے لگا کہ آپ کے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بتاتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں کہ مسئلہ کون سا تھا، تو آگے سے عبداللہ بن عمر، دونوں صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی صحابی اور حضرت عمر بھی صحابی، اور عمر وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے حدیث بتلائی، آگے سے اس بندے نے کہا آپ کے ابا جان ایسے بتلاتے ہیں،
اب عبداللہ بن عمر کہنے لگے کیا تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے یا میرے ابا کا پڑھا ہے؟ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے اور تم کہتے ہو میرے ابا ایسے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے جیسے کہا، ان سے غلطی ہو گئی یا ان کی اپنی فہم، ان کا اپنا سوچ، میں تو تمہیں حدیث بتا رہا ہوں نا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے، اپنے باپ دادا کو نہیں۔ ان کے لیے صرف اچھے الفاظ، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اس لیے اپنے باپ دادا کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے، تیسرے اور چوتھے کی بات کو نہیں لانا چاہیے، نہ ہی اپنے استاد کو، اپنے امام کو، اپنے مقتدیٰ اور رہبر و رہنما کو نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے رہنما محمد الرسول اللہ ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اس کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہتا ہوں، ان اسباق کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچایا کریں، اور ابھی انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو روزانہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ توجہ کے ساتھ اسے سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔